السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں محمد زید ابن عزیز۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی مزیدار ہونے جا رہی ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے ایک چھوٹا سا سبق بھی ہے۔ ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اور اب چلتے ہیں یعنی شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کو۔ میں نے ایک جگہ کے اوپر پڑھا کہ ایک سونار تھا۔ سونار کہتے ہیں جو سونا چاندی وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ڈائمنڈ کا پیس تھا جو غائب ہو گیا اس کی تجوری کے اندر سے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی تجوری کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہے جس کو یعنی چوہے نے کاٹا تھا۔ اس کو یقین بھی ہو گیا کہ میرے گھر کے اندر پھرنے والے جتنے بھی چوہے ہیں ان میں سے کسی ایک نے کیا ہے یہ کارروائی کی ہے۔ اور وہ بڑا پریشان تھا کہ اس کو میں کیا ہے اپنے ڈائمنڈ یعنی اس پیس کو کس طریقے سے حاصل کروں۔ اس کو بتانے والے نے بتایا کہ اب تو ملنے والا نہیں ہے، تم ایک آخری حربہ استعمال کر لو کہ جو چوہوں کا شکاری ہے جو اس کا شکار کرتا ہے اس کو بلاؤ، شاید وہ کوئی حل نکال دے۔ اس نے کہا چلے آخری حربہ ہے، اس کے اوپر بھی عمل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے شکاری کو بلایا اور دکھایا کہ یہ چوہوں کی بل ہے جہاں پر کافی زیادہ چوہے ہیں، اور انہیں میں سے کسی ایک نے کیا ہے میرا جو ڈائمنڈ کا پیس ہے وہ نگل لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت اس نے تقدو کی شکاری نے، اور اس نے ایک چوہے کو پکڑا اور پکڑ کر لا کر کیا ہے مالک کے سامنے رکھ دیا، اور کہنے لگا کہ یہ وہی چوہا ہے جس نے کیا ہے آپ کا جو ڈائمنڈ کا پیس ہے وہ کھایا ہے، اور میں 100% کیا ہے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ تو مالک بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ تم کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ اس نے پہلے ایک مثال دی، اس نے کہا کہ لوگوں کے اندر کیا ہے ایک بہت بڑا عیب پایا جاتا ہے کم ظرفی کا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت دے دے، اور یا کسی کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا کوئی عہدہ دے دے، یا اللہ تعالیٰ کسی کو کسی علم کے اندر مہارت دے دے، یا ہنر کے اندر اگر اللہ تعالیٰ اس کو مہارت دے دے، یا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خوبصورتی دے دے، یا اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت خاص طور کے پر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے دے دے، تو وہ جو شخص ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ظرف ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی اکثر تعداد کیا ہے اس عیب کے اندر پائی جاتی ہے۔ اچھے بھی لوگ ہیں لیکن اکثر جو تعداد ہے اس کم ظرفی کا جو عیب ہے وہ اپنے اندر سما جاتے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ چوہے کے اندر بھی کیا ہے یہ چیز پائی گئی۔ اس کے پاس نیا نیا بال تھا، تو جب میں نے بل کی طرف نظر دوڑائی کھانے کی چیزیں پھینکی تو ساری چوہے کیا ہے اس کھانے کی چیز کی طرف آئے اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ یہ ایک واحد چوہا تھا جو ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور نہ یہ ان چوہوں کے ساتھ آیا، اور جب وہ چوہے کھا کر چلے گئے یہ علیحدہ سے آیا پھر کیا ہے کھا کر گیا۔ تو اس نے کہا کہ جتنے بھی کم ظرف یعنی جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے کسی سے تعلق نہیں رکھتے، اور نہ ہی کیا ہے وہ کسی کے لیے نفع بخش ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہی کیا ہے حالت چوہے کی ہے کہ نہ وہ کسی کے لیے نفع بخش ہے، اور نہ ہی کیا ہے وہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، نہ ہی جو اس کے پیٹ کے اندر جو چیز ہے اس کا بارے میں کیا ہے کسی کو بتانا چاہتا ہے۔ تو اس کم ظرفی کی علامت ملنے کی وجہ سے میں نے کیا ہے اس چوہے کو پہچان لیا، اور میں نے آپ کے سامنے لا کر کیا ہے اس کو رکھ لیا۔ تو میرے ویورز کو اس ویڈیو کے اندر بتانا چاہتا ہوں، اس کے اندر میرے لیے آپ کے لیے یہی سبق ہے کہ اگر ہمارے پاس ان تمام باتوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہے تو ہمیں کیا ہے دوسروں کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی کیا ہے علیحدہ سے یا کسی کونے کے اندر بیٹھ کر اکیلی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ لوگوں کے دکھ درد کے اندر، لوگوں کی خوشی کے اندر، جتنے بھی دنیا کے اندر پیش آنے والے معاملات ہیں اخلاقی طور کے اوپر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور کم ظرفی کا جو عیب ہے وہ اپنے اندر باندھنا نہیں چاہیے، بلکہ لوگوں کے لیے کیا ہے فائدہ مند ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی جو کہانی ہے ہماری زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے ضرور بدلاؤ لائے گی۔ میں ہوں آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد زید ابن عزیز۔ السلام۔